بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم محتشم حاضرین و سامعین و ناظرین، آج آپ کو ایک ایسا مبارک عمل، ایک ایسا مبارک وظیفہ وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، جس کو کرنے سے آپ کو 1.25 مہینہ چلہ نہیں کاٹنا پڑے گا، آپ کو 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے چلہ نہیں کاٹنا پڑے گا، بلکہ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کا اجر آپ آج رات کو ہی کریں، انشاءاللہ تعالی صبح آپ کو اس کا نتیجہ مل جائے گا، اس کا رزلٹ آ جائے گا۔ کیونکہ جو وظیفہ مبارک میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، وہ وظیفہ مبارک ایسا ہے جس کے مقبول ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اتنا اتھینٹک ہے، اتنا مضبوط اور مجرب ہے، اتنا مقبول ہے، اتنا طاقتور اور بہت ہی بھاری وظیفہ ہے۔ اگر کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ اس کو کر کے دیکھے، انشاءاللہ اس کے رزق کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہے، وہ اس وظیفہ مبارک کو آج ہی کرے، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہو جائے گی، رہائی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ اگر کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے، دکھوں اور غموں کے اندر گھرا ہوا ہے، تو وہ اس وظیفہ مبارک کو آج ہی کی رات کرے، تو پھر اس کا رزلٹ دیکھے، انشاءاللہ تعالی اس کی مایوسیاں وہ امیدوں کی بہاروں میں تبدیل ہو چکی ہوں گی، نا امیدی کی خزائیں ختم ہو جائیں گی، بہاریں ڈیرا لگا لیں گی۔ ایسا طاقتور، ایسا عظیم الشان، پاورفل اور بہت ہی عمدہ اور بھاری وظیفہ۔ بھاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کرنا مشکل ہو جائے، بھاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر طاقت بہت ہے، اس کے کمالات بہت ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اس کو کوئی زیادہ تسبیحات نہیں پڑھنی، کوئی زیادہ تعداد پوری نہیں کرنی، بس نماز عشاء ادا کریں۔ نماز عشاء ادا کر لینے کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہو جائیں۔ جب اپنے بستر پہ آنا ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے، کامل وضو کرنا ہے۔ آپ نے کامل وضو کر کے، کامل وضو کے ساتھ اپنے کپڑوں کو خوشبو سے معطر کرنا ہے، اور اپنے بستر پہ آ کے داہنی کروٹ لے کے داہنے رخسار کے نیچے رکھ کے یہ اپنی ہتھیلی قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے سو جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولے بولے، سو جانا ہے، قبلہ رخ ہو کے سو جانا ہے۔ جب قبلہ رخ ہو کر آپ سو جائیں باوضو حالت میں، بس وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو حالت میں درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں، پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے سو جانا ہے۔ اب جب آپ سو جائیں، رات کو گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، آپ نے آنکھ کھلتے ہی اٹھ کے بیٹھنا ہے، اور تیسرا کلمہ شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولے بولے، کیا کرنا ہے؟ تیسرا کلمہ شریف آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمہ مبارک آپ نے پڑھ کے خداوند قدوس کی بارگاہ میں رب تعالیٰ کے دربار میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اگر رزق کا معاملہ ہے تو اللہ سے رزق مانگے، پریشانی کا معاملہ ہے تو پریشانی کے حل ہونے کی دعا مانگے، بیٹی بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا، رشتوں میں بندش ہے، اس کے خاتمے کا معاملہ کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں بیٹی ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، یا کوئی عزیز ہے یا عزیزہ ہے، اس کے رشتے کی بندش کا خاتمہ چاہتے ہیں کہ جو بندش ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، تو پھر آپ نے اس کے لیے دعا مانگنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے۔ جب دعا مانگے گے اس کے لیے تو انشاءاللہ رشتوں میں بندش کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ بندش کھل جائے گی۔ اور اگر رزق کا معاملہ ہے تو انشاءاللہ تنگ دستی غربت دور ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستی اور غربت کی جگہ پر خوشحالی کا دورہ فرما دیں گے۔ رب کائنات کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے تنگ دستو مجھ سے خوشحالی مانگو، اگر خوشحالی کے خواہاں ہو، خوشحالی چاہتے ہو تو مجھ سے مانگو، میں عطا فرمانے والا ہوں۔ اگر کسی مریض کے لیے آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ اس مریض کی صحت یابی کے لیے دعا مانگیں۔ کاروبار میں ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے تو وہ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ایک رات عمل کر لیں، پہلی رات میں ہی کامیابی آپ کے قدم چومیں گی، پہلی رات میں کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ اور اگر آپ کی ناقص وضو کی وجہ سے، بعض اوقات انسان وضو کرتا ہے نا تو اس کا وضو کامل نہیں ہوتا، اس کی طہارت کامل نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی معاملہ رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پہلی رات میں کامیابی اس کو نہیں ملی، اس کو چاہیے دوسری رات پھر یہ عمل کرے، تیسری رات یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالی اس کے 3-4 دن کے اندر ہی اس کا جو کام ہوگا وہ مکمل ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، نوجوانوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی غربت کا خاتمہ ہو جائے، تنگ دستی اور غربت ہم سے دور ہو جائے، خوشحالی کا دورہ ہو جائے، زندگی خوشحالی کے مراحل میں داخل ہو جائے، اور زندگی سے مایوسیاں چلی جائیں، اور وہاں پر مایوسیوں کی جگہ پر امیدوں کا اور بہاروں کا سلسلہ قائم ہو جائے، تو پھر اس سلسلہ کو کلیئر کرنے کے لیے، اس معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے پھر آج اس وظیفہ مبارک کو کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو مریض ہے وہ صحت یاب ہو جائے، تندرست ہو جائے، میرے گھر سے بیماری جو ہے وہ ڈیرے اٹھا لے، بیماری ختم ہو جائے اور ناچاکیاں ختم ہو جائیں، تو پھر آپ اس وظیفہ مبارک کو آج ہی کریں۔ اور اس وظیفہ مبارک کو کتنا ٹائم لگے گا؟ گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 20 منٹ، 30 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، 5 منٹ میں آپ وضو کر لیں گے۔ وضو تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن خاص طور پہ اس وظیفہ مبارک کو کرنے کے لیے، اس عمل مبارک کو کرنے کے لیے، اور جب وضو آپ کر لیں، کامل وضو کر لیں، پھر بستر پر آئیں اور لیٹ جائیں، سنت طریقے کے مطابق لیٹ جائیں، بستر کو جھاڑنا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں سورتوں کو تلاوت کر کے اپنے ہتھیلیوں پر اس طرح پھونک لگائیں اور اپنے چہرے پر اور جسم پر پھیر لیں۔ بس باوضو آپ ہو کے سو گئے۔ اب جب بھی جاگ آئے گی، آنکھ کھلے گی، کروٹ بدلیں گے، آپ کی ہر کروٹ بدلنے پر خداوند متعال، عرشوں کا مالک، فرشوں کا مالک، شرق و غرب اور شمال و جنوب کا مالک، ذرے ذرے کا مالک،
पूरी कायनात का खालिक और मालिक फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देगा। वो फरिश्ता रात को आपके पास खड़ा हो जाएगा, आपके साथ पूरी रात गुजारेगा। जो जो आप करवट बदलते रहेंगे वो फरिश्ता आपके हक में अल्लाह के दरबार में दुआ मांगता रहेगा। उस फरिश्ते का और कोई काम नहीं है, उस फरिश्ते ने सिर्फ आपके लिए दुआ मांगनी है। आप जितनी करवटें बदलेंगे, जितनी बार भी आपकी आंख खुलेगी, जितनी बार भी आप अपनी साइड बदलेंगे, वो फरिश्ता आपके हक में सारी रात दुआ मांगता रहेगा। और जब फरिश्ते भी दुआ मांगे और आपकी आंख खुले, आप बेदार हों, तो फिर फौरन वो दुआ मांगनी है। कौन सी? कलमा मुबारक पढ़ के सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इस कलमा मुबारक को पढ़कर अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, मौला करीम मेरा ये काम हो जाए, मेरी तकदीर बदल दे। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, दिन तलू होगा और आपकी काया अल्लाह पलट देगा। रातों रात अगर आप अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं, किसी की जेब काटने से तकदीर नहीं बदलेगी, चोरी करने से तकदीर नहीं बदलेगी, बेईमानी करने से तकदीर नहीं बदलेगी, खयानत करने से तकदीर नहीं बदलेगी, डाके मारने से तकदीर नहीं बदलेगी, किसी का माल लूटने और नाहक किसी के हकूक गस्ब करके फिर तकदीर नहीं बदलेगी। तकदीर बदलेगी तो इस तरह बदलेगी जिस तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया है। जिस तरह अल्लाह के प्यारे हबीब, हबीबे दो जहां, महबूबे दो जहां, नूर मुजस्सम शाफ़े रोज़े जज़ा, हबीब मुकर्रम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस बंदे के लिए अल्लाह के फरिश्ते मुकर्रर हो जाते हैं जो उसके लिए सारी रात दुआ मांगते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज ही इस वजीफा मुबारक को कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दूसरों की भलाई के लिए इस पैगाम को आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी का भला हो जाने की बरकत से आपका भी भला हो जाए, किसी का फायदा हो जाने की बरकत से आपका भी फायदा हो जाए, किसी की तकदीर बदलने की बरकत से अल्लाह आपकी तकदीर भी बदल दे। क्योंकि जो दूसरों का भला करता है रब्बे कायनात उसका भला फरमा देते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफा मुबारक की बरकत से जो लोग इस अमले मुबारक को करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम फरमाए, उनके काम हो जाएं और उनके बेड़े पार हो जाएं और रब्बे कायनात रातों रात उनके तकदीरों को बदल डाले। आमीन सुमा आमीन।